السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بیان انہ لا يدخل الجنت الا المؤمنون وان محبت المؤمنین من الایمان وان افشاء السلام سبب لحصولها۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر مومنین، یعنی جنت میں دخول صرف اور صرف مومنوں کا ہوگا، ایمان والوں کا ہوگا۔ اور دوسرا اس بات کا بھی بیان ہے یہ کہ مومنوں سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور تیسرا اس باب میں اس کا بھی بیان ہے کہ سلام کو پھیلانا، ایک دوسرے پر سلام کو عام کرنا، یہ مومنین کی محبت کے حصول کا سبب بن جاتا ہے۔ تو امام مسلم علیہ رحمت و رضوان یہ باب باندھ رہے ہیں۔ اس باب میں 3 باتوں کا ذکر بالخصوص فرمائیں گے اور 3 باتوں پر استدلال کرنے کے لیے احادیث کا ذکر کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے، کیونکہ جنت جو ہے ایمان والوں ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار۔ جگہ جگہ پر ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا اور جنت ان کے ایمان کا بدلہ ہوگا۔ تو ایمان کا بدلہ جنت ہے، تو ایمان والے ہی صرف جنت میں داخل ہوں گے، کوئی بھی کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ مغفرت جو ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے، استغفار جو ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ گناہ کو اللہ بخش دے اور اس کو مستحق کی جنت بنا دے۔ اسی لیے کافروں کے لیے استغفار بھی جائز نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کافروں کو بخشے گا بھی نہیں، کفر و شرک کو بخشے گا بھی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کافروں کو نہیں بخشے گا، اور کافروں کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ پر اس طرح کا مفہوم موجود ہے، اعدت للکافرین۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ اعدت للکافرین، یہ جہنم جو ہے کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو کفر کا بدلہ جہنم ہے اور ایمان کا بدلہ جنت ہے، اس لیے جنت میں صرف ایمان والے داخل ہوں گے، اور جہنم میں ہمیشہ وہ کفر والے ہی رہیں گے، کافر ہی رہیں گے۔ اگرچہ اہل کبائر کو، جن کو اللہ نہ بخشے، تو ان کو اپنے گناہوں کی سزا بھی جہنم میں کاٹنا پڑے گی۔ بہرحال ایمان والے جنت ہی میں داخل ہوں گے، چاہے ان کا دخول اولی ہو یا سزا پانے کے بعد دخول ہو، ایمان والوں کا دخول جنت میں ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ دوسرا مسئلہ حدیث پاک سے یہ ثابت کریں گے کہ مومنوں سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب مومنوں سے ان کے ایمان کی وجہ سے، ظاہر بات ہے مومن سے محبت اگر کوئی کرے گا تو مومن اس میں مشتق ہے، اور اس میں مشتق پر جب کوئی حکم لگتا ہے تو ماخذ اشتقاق علت بنتا ہے، یہ ضابطہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ لہذا مومن سے محبت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان
یہ محبت کی علت ہوگی، اور ایمان جب محبت کی علت ہوگی تو اس کا مطلب ایمان کو پسند کر رہا ہے، ایمان کو پسند کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، اور ایمان کو پسند کرنا یہ ایمان ہے۔ اس لیے مومنین سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو ایک ہے مومن کے اس کے ایمان کی بنا پر محبت کرنا، اور ایک ہے اس کی ذات سے محبت کرنا قطع نظر کرتے ہوئے اس کے ایمان سے۔ تو ایسی محبت جو کہ قطع نظر کرتے ہوئے ایمان سے ہو، یہ محبت ایمان کا حصہ نہیں ہوگا۔ وہ محبت ایمان کا حصہ ہے جو کسی مومن سے اس کے ایمان کی بنا پر کی جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مومن سے اس کے ایمان کی بنا پر محبت کرنا، جب مومن سے محبت ہوگی تو ایمان کی بنا پر ہی ہوگی۔ محبت میں عموم ہے، وہ ایمان کی بنا پر بھی ہو سکتی ہے، بغیر ایمان کے بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو مومن سے محبت ہوگی، ایمان کی بنا پر محبت ہوگی، وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہی محبت ایسی ہے کہ جس کا سبب سلام بن جاتا ہے، کہ اگر ہم کسی کو سلام کریں تو فطری طور پر، اگر ہم مجرم بھی ہوں گے تو فطری طور پر اس کا دل کچھ نہ کچھ نرم پڑے گا۔ کوئی ہمیں سلام کرے تو فطری طور پر ہمارے دل کو خوشی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ یہ آدمی مؤدب ہے، مہذب ہے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں سلام پھیلانے کا حکم دیا کہ آپس میں سلام پھیلاؤ، آپس میں محبتیں بٹیں گی۔ تو یہ سلام یہ محبت کا سبب ہے اور الفت کا ذریعہ ہے۔ انہی تین باتوں پر استدلال کرنے کے لیے امام مسلم نے یہاں پر باب باندھا۔ فرماتے ہیں حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، قال حدثنا ابو معاویہ، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی ابو معاویہ نے، اور وکی نے روایت کرتے ہوئے اعمش سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے۔ قال، حضرت ابو ہریرہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ۔ تمہارا ایمان لانا ہی جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گا۔ تو جنت میں ایمان والے ہی داخل ہوں گے، یہ بات اس حدیث پاک کے اس ٹکڑے سے سمجھ میں آ گئی۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا اور تم ایمان والے نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ تو ایک دوسرے سے محبت کرو، تو ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اولا ادلکم علی شیء، سرکار نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں، اذا فعلتموہ تحاببتم، جب تم اس کو کرو گے تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ کیا سرکار نے فرمایا کہ وہ بات جو آپس میں تم کرو تو محبتیں آپس میں پیدا ہو جائیں گی؟ وہ کون سا کام ہے؟ سرکار نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ افشا یفشی، افشا کا معنی پھیلانا، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث بخاری شریف میں ذکر کی، اس میں یہ ہے کہ انہ قال ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، کہ سرکار نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو کسی نے جمع کر لیا تو اس نے ایمان کو جمع کر لیا۔ الانصاف من نفسک وبذل السلام للعالم والانفاق من الاخطار، یعنی اپنے آپ سے انصاف لینا اور تمام ایسے لوگوں کو جو مستحق سلام ہوں ان کو سلام کرنا، والانفاق من الاخطار، اور تنگ دستی کے باوجود خرچ کرنا، یعنی ضرورت بھر خرچ کرنا۔ یہ سرکار نے فرمایا یہ تین باتیں کسی میں جمع ہو گئیں، اس نے ایمان کو جمع کر لیا۔
تو اس میں بھی بذل السلام للعالم ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کی تخریج امام بخاری کے علاوہ دیگر محدثین نے مرفوعاً کی اور کہا بذل السلام للعالم والسلام علی من عرفت ومن لم تعرف وافشاء السلام۔ اس طرح کے الفاظ موجود ہیں ان روایتوں میں کہ سلام، سارے جہان کو سلام کرنا۔ سارے جہان سے مراد ہر ایک آدمی نہیں ہے کہ چاہے وہ مسلم ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، مرتد ہو، کچھ نہیں، مراد وہ ہے جو مستحق از روئے شرع مستحق کے سلام ہو، چاہے اسے آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ اور کسی روایت میں ہے والسلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کسی روایت میں ہے افشاء السلام۔ یہ سارے کے سارے الفاظ موجود ہیں۔ بہرحال سلام کو پھیلانا آپس میں محبت کرنے کا ذریعہ ہے، اور آپس میں محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان، جس کا ایمان والے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو تمام کا ایک دوسرے سے کڑی جڑی ہوئی ہے۔ حدثنی زہیر بن حرب، مجھ سے حدیث بیان کی زہیر ابن حرب نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا جریر، ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، وہ روایت کرتے ہیں اعمش سے بہذا الاسناد، اسی اسناد کے ساتھ جو ماقبل میں گزر گئی کہ اعمش روایت کرتے ہیں ابو صالح سے اور وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی، روایت سند وہی ہے آگے، لیکن حدیث کے الفاظ بدلے ہوئے ہیں، اس لیے امام مسلم نے اسی سند سے ایک دوسری حدیث ذکر کر دی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ والذی میں واو قسمیہ ہے، الذی نفسی بیدہ، نفس کا مطلب جان، بیدی جس کے دست قدرت، جس کے دست قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ یہ قسم کھا کر، اتنی تاکید، قسم تو زور دینے کے لیے، کسی بات کو مستحکم کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، تو سرکار نے اتنا مستحکم کر کے یہ بات بیان کی۔ کیا سرکار نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، یعنی ایمان کے بعد ہی جنت میں دخول ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بے مثل حدیث ابی معاویہ، ما قبل میں جو ابو معاویہ کی حدیث گزری اور وکیع کی حدیث، وکیع عن اعمش جو حدیث گزری، اسی حدیث کے مثل سرکار نے آگے فرمایا۔ آگے ایک باب امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بات باندھتے ہیں، فرماتے ہیں باب بیان ان الدین النصیحۃ، یہ باب ہے اس بات کا، اس بیان کا کہ دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے۔ دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ امام بخاری نے بھی یہ باب باندھا ہے، اور بخاری شریف میں آپ نے تفصیل سے ہماری گفتگو بھی سنی ہوگی۔ یہاں پر امام مسلم بھی اسی باب کو باندھتے ہیں کہ نصیحت اور خیر خواہی کرنا یہ دین ہے۔ نصیحت پر، نصیحت کا حمل دین پر کیا گیا ہے کہ نصیحت دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسی پر امام مسلم ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن عباد المکی، محمد ابن عباد مکی نے ہم سے حدیث بیان کی، قال، انہوں نے کہا حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، قال قلت لسہیل، میں نے سہیل سے کہا، یعنی سفیان نے کہا کہ میں نے سہیل سے کہا، کیا ان عمرا حدثنا عن القعقاع، کہ عمرو نے ہم سے حدیث بیان کی ہے روایت کرتے ہوئے قعقاع سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی کا، حضرت سہیل سے کہا کہ تمہارے والد سے روایت کرتے ہیں، تمہارے والد، ان کے والد کا نام تھا ابو صالح۔ اب چونکہ یہاں پر عن ابی کا ہے تو ان کے والد کا نام معلوم نہیں ہوگا، اس لیے امام مسلم آگے ایسی سند ذکر کریں گے جس سے ان کا نام بھی معلوم ہو جائے گا۔ قال ورجوت ان يسقط عني رجلا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ امید ہے کہ وہ مجھ سے ایک شخص کو ساقط کر دیتے ہیں۔ قال، تو سفیان نے کہا، فقال سمعته، تو سہیل نے کہا کہ میں نے اسی سے، الذي سمعه منه ابی،
جس سے میرے والد نے سنا ہے اسی سے میں نے ان کو سنا کہ انہوں نے کہا کیا کان صدیقا لہو بالشام، کہ وہ میرے والد کے دوست تھے شام میں، ان کو ہی میں نے کہتے ہوئے سنا۔ کیا ثم حدثنا سفیان عن سہیل، پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ پھر ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے روایت کرتے ہوئے سہیل سے، اور سہیل نے روایت کی عطا ابن یزید سے۔ اس سے پتہ چلا کہ عطا ابن یزید سے سہیل نے بھی روایت کی، اور ان کے والد نے بھی عطا ابن یزید سے روایت کی ہے۔ تبھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسی کو کہتے ہوئے سنا جس سے میرے والد نے سنا ہے۔ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں سہیل سے، وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن یزید سے، وہ روایت کرتے ہیں تمیم داری سے۔ اور داری کے بارے میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ داری نسبت دار کی جانب نہیں بلکہ دیر کی جانب نسبت ہے، یعنی تمیم دیری۔ کیا کہا حضرت تمیم داری نے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، خیر خواہی کرنا دین ہے۔ قلنا، حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، اس کا مطلب تمیم داری اکیلے نہیں رہے ہوں گے وہاں پر مجلس میں، اور بھی لوگ ہوں گے، تبھی کہا قلنا، ہم سب یعنی اور بھی لوگوں نے سب نے کہا لمن، یا رسول اللہ کس کے لیے نصیحت کرنا دین ہے؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، تو سرکار نے فرمایا اللہ کے لیے نصیحت کرنا، اس کی کتاب کے لیے نصیحت کرنا، اس کے رسول کے لیے نصیحت کرنا، ائمہ مسلمین کے لیے نصیحت کرنا، اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کرنا، یہ دین ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے نصیحت کرنا۔ تو اللہ کے لیے نصیحت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے لیے نصیحت کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آنا، اللہ کے شریک کا انکار کر دینا، اللہ کی ذات و صفات میں الحاد کو ترک کر دینا، اس کے صفات کمال سے اس کو موصوف ماننا، اور تمام تر نقائص اور تمام تر برائیوں سے اس کو منزہ مان لینا، یہ ہے اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب۔ اور اس کی طاعت بجا لانا، اس کی معصیت سے پرہیز کرنا، اور اس کی راہ میں محبت کرنا، اس کی راہ میں بغض کرنا، اس کی نعمت کا شکر ادا کرنا، اس کی نعمت کا اعتراف کرنا، یہی تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب ہے۔ تو اب نبی نے فرمایا کہ الدین والنصیحہ، دین نصیحت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کس کے لیے نصیحت کرنا؟ کہا کہ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے نصیحت کرنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ وَلِکِتَابِہِ، اور اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کرنا۔ اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں پر اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے جو کلام مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، ایسا کلام ہے، یہ سب ماننا، اور اس کے کلام کی تعظیم کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کی تلاوت میں شریک ہونا، اس کے حروف کا صحیح تلفظ کرنا، اس کے معانی میں صحیح معنی بتانا، اور صحیح معنی اور اس کی کتاب کی تلاوت کی حفاظت کرنا، اور دیگر طعنہ زنوں کو ان کا جواب دینا، اور قرآن کے احکام اور اس کے علوم پر، اس کے عجائب و غرائب پر مطلع ہونا، اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان تمام باتوں پر ایمان رکھ لینا، یہ ہے اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کا مطلب۔ وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے نصیحت کرنا، یہ بھی ایمان دین سے ہے۔ رسول کے لیے نصیحت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رسول کے لیے نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، آپ کی شریعت کو ماننا، آپ سے تہمتوں کو دور ماننا، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم کا حصول کرنا، اور جو احادیث طیبہ سرکار سے مروی ہیں ان کے معانی کی سمجھ حاصل کرنا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا، اور ان کی توہین سے بچنا، اور ان کے شان میں نازیبا کلمات بولنے سے پرہیز کرنا، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے لیے نصیحت کا مطلب۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، ائمہ مسلمین کے لیے نصیحت کرنا۔ ائمہ مسلمین سے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں، ایک ائمہ مسلمین سے مراد ائمہ اور علماء یعنی مجتہدین اور علماء مراد ہوں، یا امام مراد ہوں جو کہ نمازیں پڑھاتے ہیں، یہ بھی احتمال ہے، اور ائمہ سے یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مراد ہوں وہ خلفاء مراد ہوں جو کہ امیر المومنین ہوتے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہوتے ہیں، وہ مراد ہوں۔ تو اگر ائمہ دین سے مراد، ائمہ مسلمین سے مراد خلفاء ہوں، تو خلفاء کے لیے نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق پر ان کی معاونت کرنا، ان کی طاعت کرنا حق میں، اور حق بات کا حکم دینا ان کو، اور حق بات پر ان کو آگاہ کرنا، ان کو حق بات یاد دلانا، اور مسلمانوں کے حقوق یاد دلانا، اور مسلمانوں کے حقوق کی محافظت کے لیے ان کو وقتاً فوقتاً بیدار رکھنا، مسلمانوں کے خلاف ائمہ مسلمین کے خلاف خلفاء کے اور امیر المومنین کے خلاف بغاوت کو ترک کر دینا، یہ ہے خلفاء کے لیے نصیحت کا مطلب۔ اور ائمہ مجتہدین اور علماء کے اگر مراد ہوں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ ان کے بتائے ہوئے احکام کو مان لینا، اور ان کے ساتھ حسن ظن کرنا، یہ مراد ہوگا، ان کی تقلید کرنا، یہ سب مراد ہوگا اگر ائمہ سے مراد علماء ہوں، مجتہدین ہوں۔ اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی مصلحتوں کی بھلائیاں ان کے حق میں کیا ہیں ان کی طرف رہنمائی کرنا، دین و دنیا کی تکلیفوں کو ان سے دور کرنا، جو دینی باتیں وہ نہیں جانتے ہیں، دنیاوی باتیں نہیں جانتے، ان کو وہ سکھانا، ان کو وہ بتانا، اس طرح کے ان کے ساتھ بھلائیاں کرنا، ان کے ساتھ برائیوں سے ان کو دور رکھنا، یہ ہے عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کا مطلب۔ تو سرکار نے فرمایا کہ الدین النصیحت، دین نصیحت ہے۔ ہم نے کہا کس کے لیے؟ کہا سرکار نے اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ائمہ مسلمین کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مہدی قال حدثنا سفیان عن سہیل ابن ابی صالح۔ تو چونکہ ماقبل کی روایت میں سہیل کے والد کا نام معلوم نہیں ہوا تھا نا، تو اب یہ سند امام مسلم نے ذکر کر دی، اس سے ان کے والد کا نام بھی معلوم ہو گیا۔ مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن حاتم نے قال حدثنا ابن مہدی، ہم سے حدیث بیان کی ابن مہدی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں سہل ابن ابی صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن یزید لیثی سے، اور سہل ابن ابی صالح نے روایت کی عطا ابن یزید لیثی سے، اور انہی سے روایت کی ان کے والد ابو صالح نے، جیسے کہ ماقبل میں پتہ چلا جس کو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بھی اسی کو کہتے ہوئے سنا ہے جس سے میرے والد نے سنا ہے۔ اور عطا ابن یزید لیثی نے روایت کی تمیم داری سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بمثلی، ماقبل میں جو حدیث گزر گئی اسی کے مثل۔ وحدثنی امیہ بن بسطام، مجھ سے حدیث بیان کی امیہ بن بسطام نے، بعض لوگوں نے اس کو بسطام با کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔ قال حدثنا یزید، ہم سے حدیث بیان کی یزید نے، یزید سے مراد یزید ابن معاویہ نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ یعنی ابن زرع، یہاں پر یزید سے مراد ابن زرع ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک یزید ابن معاویہ نے وہ نہیں کیا جو کہ حضرت امام حسین کے ساتھ اس نے کروایا تھا، جب تک یہ نہیں ہوا تھا اس وقت تک مسلمان اپنا نام یزید رکھتے تھے، لیکن آج
جب یزید بن معاویہ نے وہ کیا، وہ کرتوت اس نے کیے جو اس نے کیے 3 سال کی اپنی مدت میں، کہ اس نے اہل بیت کو اجاڑا، اہل بیت کی توہین کی، ان کے چہروں پر تھپڑ مارے، عورتوں کو بے نقاب کیا، اور مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے بندھوا دیے تھے جس میں گھوڑوں کی لیدیں، اونٹوں کی لیدیں ملی تھیں۔ 30 سال میں خانہ کعبہ پر اس نے حملہ کروایا، خانہ کعبہ کا غلاف بھی جلوا دیا تھا۔ یہ کرتوت جب سے یزید ابن معاویہ نے کیے، اس کے بعد سے ہم کہیں پر نہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنا نام یزید رکھتا ہو۔ تو جب تک یزید ابن معاویہ نے یہ کام نہیں کیے تھے، اس سے پہلے مسلمان یزید اپنا نام رکھتے تھے۔ اب کوئی یزید کے نام پر اپنا نام رکھنے والا نظر نہیں آتا ہے۔ یہ بات منقول ہے، متوارثاً منقول ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یزید ابن معاویہ جو ہے، یزید جو ہے وہ حق پر نہیں تھا، اور اس کے لیے رضی اللہ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ جیسے الفاظ جیسے کہ غیر مقلدین استعمال کرتے ہیں، یہ استعمال کرنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ یزید فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یزید نے، یزید سے مراد یہاں پر ابن زرع ہیں۔ قال، انہوں نے کہا حدثنا روح، ہم سے حدیث بیان کی روح نے، اور روح سے مراد جو ہیں وہ ابن قاسم ہیں۔ قال، انہوں نے کہا حدثنا سہیل عن عطا ابن یزید، وہ ہم سے حدیث بیان کی سہیل نے، وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن یزید سے، سمعہ وہو یحدث ابا صالح، کہ ان کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ بیان کر رہے ہیں ابو صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو صالح سے بیان کر رہے ہیں روایت کرتے ہوئے تمیم داری سے، وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بمثلہ، وہی حدیث جو کہ ماقبل میں گزر گئی اسی کے مثل، سند مختلف امام مسلم نے ذکر کر دی۔ وحدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا عبداللہ ابن نمیر، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن نمیر نے، اور ابو اسامہ نے، وہ روایت کرتے ہیں اسماعیل ابن ابی خالد سے، وہ روایت کرتے ہیں قیس سے، وہ روایت کرتے ہیں جریر سے، قال، وہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی ہے، بیعت کی ہے، علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر، اس بات پر میں نے بیعت کی ہے کہ میں نماز قائم رکھوں گا، نماز پر مداومت کروں گا، اور زکوٰۃ دینے پر، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی اور نصیحت کرنے پر بیعت کی ہے۔ اب یہاں پر 2 کا ذکر ہے، ہم علامہ نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر 2 کا جو ذکر ہے بالخصوص وہ یہ ہے کہ وہ اہم العبادات ہیں، یعنی نماز جو ہے وہ بدنی اور قولی عبادت ہے، اور ایتاء زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے۔ تو ان 2 عبادتوں کا ذکر کر دیا، باقی ساری عبادتیں اسی میں مندرج ہیں۔ اور ہر مسلمان کے لیے نصیحت کرنا اور خیر خواہی کرنے پر میں نے بیعت کی۔ نصیحت کا معنی آپ نے سمجھ لیا ہے، خیر خواہی کرنا۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، وہ روایت اور زہیر ابن حرب دونوں نے، اور ابن نمیر تینوں نے ہم سے حدیث بیان کی۔ قالو، تینوں نے کہا حدثنا سفیان عن زیاد ابن علاقہ، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں زیاد ابن علاقہ سے، عین کے کسرے کے ساتھ۔ سمع جریر ابن عبداللہ، کہ زیاد ابن علاقہ نے جریر ابن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا، کیا؟ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے اس بات پر کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کروں گا۔ حدثنا سریج بن یونس، ہم سے حدیث بیان کی سریج ابن یونس نے اور یعقوب دورقی نے، دونوں لوگوں نے۔ اب ان دونوں لوگوں نے حدیث کس سے سنی؟ قالا، فرماتے ہیں حدثنا حشیم، ہم سے حدیث بیان کی حشیم نے، اور حشیم یہاں پر یہ عن سیار، وہ روایت کرتے ہیں سیار سے، وہ روایت کرتے ہیں شعبی سے، وہ روایت کرتے ہیں جریر سے۔ قال، انہوں نے، حضرت جریر نے کہا بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، علی السمع والطاعہ، سننے پر کہ میں حق بات کو سنوں گا، والطاعہ،
اور اطاعت کروں گا، مانوں گا۔ فلقننی فی مستطاعت، تو سرکار نے مجھے تلقین فرمائی کہ اسی میں اطاعت کرنا جس میں تم استطاعت رکھتے ہو۔ والنصح لکل مسلم، اور ایسے ہی سرکار نے مجھے تلقین فرمائی کہ ہر مسلمان کے لیے نصیحت کرنا، یعنی خیر خواہی کرنا۔ قال یعقوب فی روایتہ قال حدثنا سیار، امام مسلم فرماتے ہیں کہ یعقوب نے اپنی روایت میں کہا ہے قال حدثنا سیار۔ کیا ہے امام مسلم اس کو کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ تو آپ سند کے شروع میں دیکھیے، امام مسلم نے کہا تھا حدثنا سریج بن یونس، ہم سے حدیث بیان کی سریج بن یونس نے اور یعقوب دورقی نے، تو دونوں نے امام مسلم سے حدیث بیان کی ہے۔ اب سریج بن یونس اور یعقوب دورقی دونوں شاگرد ہیں حشیم کے، تو حشیم سے تو دونوں نے حدیث سنی ہے، سریج بن یونس نے بھی اور یعقوب دورقی نے بھی۔ تو سریج بن یونس کی تو روایت وہی ہے جس کو امام مسلم نے یہاں پر ذکر کر دیا، کیا قالا دونوں نے کہا حدثنا حشیم عن سیار عن شعبی، تو یہاں پر عن سیار کر کے جو روایت ہے وہ تو ہے سریج بن یونس کی روایت، جبکہ یعقوب نے جب یہی روایت حشیم سے کی تو انہوں نے اپنی روایت میں کہا حدثنا سیار، کہ حشیم نے یہ کہا حدثنا سیار، سیار نے ہم سے حدیث بیان کی۔ اور یاد رہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سریج ابن یونس کی روایت سے یہ معلوم ہوا ہے کہ حشیم نے کہا عن سیار، اور یعقوب کی روایت سے یہ معلوم ہوا کہ حشیم نے کہا ہے حدثنا سیار، جبکہ عن سیار وہ یہ نہیں بتا رہا ہے کہ حشیم نے سیار سے حدیث سنی ہی ہے، سننے پر سماع پر دلالت نہیں کرتا ہے وہ، اور یہ حدثنا سیار یہ سماع پر دلالت کرتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے نا۔ در حقیقت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ کہا قال یعقوب فی روایتہ قال حدثنا سیار، اس سے امام مسلم کا ایک لطیف بات پر تنبیہ کرنا مقصد ہے۔ وہ لطیف بات یہ ہے کہ حشیم جو ہے وہ مدلس ہیں، کبھی تو انہوں نے عن سیار کہا اور یہاں پر کہا کہ حدثنا سیار، اور مدلس کی جو روایت ہوتی ہے لائق احتجاج نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی دوسری جہت سے اگر سماع ثابت ہو جائے تو اس کی حدیث لائق احتجاج ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر تو عن سیار ہے، جیسے کہ سریج ابن یونس کی روایت میں حدثنا حشیم عن سیار عن الشعبی، تو یہاں پر عن سیار ہے، حشیم ہے مدلس، ان کی حدیث تو یہ لائق احتجاج نہیں رہے گی، لیکن کیونکہ سماع ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی دوسری روایت سے سماع ثابت ہو جائے تو لائق احتجاج ہو جاتی ہے۔ تو اب دوسری روایت امام مسلم نے ذکر کر دی، فرمایا کہ قال یعقوب فی روایتی قال حدثنا سیار، تو حدثنا سیار یہ سماع پر دلالت کر رہا ہے، تو اب دوسری روایت سے سماع کا ثبوت ہو جا رہا ہے، لہذا حشیم کی یہ روایت لائق احتجاج رہے گی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بتانے کے لیے قال یعقوب فی روایتہ قال حدثنا سیار یہ بات بتائی۔ تو یہاں پر باب مکمل ہو